اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجز ہوں تیری حمد کا ادراک نہیں ہے، تو میرے بے ربط سے لفظوں کو سر دے۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ آزاد کشمیر بھر میں انتخابات کا عمل جاری تھا۔ لوگوں نے اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اگلے 5 سال کے لیے اپنے امیدوار کا، اپنے لیڈر کا جو کہ ان کے لیے 5 سال بعد کر سکے، ان کا انتخاب کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے حلقہ 2 اسلام گڑھ چکسواری سے نامزد امیدوار چودھری قاسم مجید صاحب سے۔ انشاءاللہ آج ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے اس پروگرام کو وقت دیا، اور آپ کو MLA منتخب ہونے پر بھی ہم اپنی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا۔ اس کے بعد میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار تھا حلقہ 2 چکسواری اسلام گڑھ کا۔ حلقہ 2 کی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے الیکشن میں کامیاب کیا۔ حلقہ نمبر 2 کے لوگوں نے 45 سالہ جو خدمت تھی چودھری مجید صاحب کی، اس کو ووٹ دیا ہے اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آج میں اسمبلی ممبر منتخب ہوا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنی پارٹی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، اور بالخصوص محترمہ فریال طاہرپور صاحبہ جو ہماری سیاسی امور کی انچارج بھی ہیں، اور اپنی آزاد کشمیر کی قیادت کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کو جو اعتماد آپ نے مجھ پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا، اور جو اگلے 5 سال ہیں وہ ہم مل جل کر کام کریں گے اور اس حلقے کی اندر مزید بہتری لائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کے والد محترم چودھری عبدالمجید صاحب نے بطور ایک سیاسی کارکن اپنی سیاست کا آغاز کیا، سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ جو وزارت کا سب سے بڑا منصب ہے وزارت عظمیٰ، وہاں بھی وہ فائز رہے۔ 7 بار حلقہ 2 سے وہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ بھی 25 جولائی کو عوام کے آپ نے دل جیتے اور ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ 3 اگست کو آپ نے حلف اٹھایا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ دیکھیے جی، جو میرے والد صاحب نے سیاست اسٹوڈنٹ دور سے کالج سے شروع کی تھی، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے۔ اس کے بعد وہ انتخابی سیاست کے اندر آئے اور الحمدللہ 7 بار آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، منسٹر رہے، قائد حزب اختلاف رہے، اسپیکر رہے، اور ریاست کے سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پر رہے۔ اپنی جماعت کے وہ 12 سال پریزیڈنٹ بھی رہے، اور چوہے صاحب کا جو ٹینیور ہے اسمبلی کے اندر اگر دن کی وجہ سب سے زیادہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ کے اندر۔ اس کے بعد کی خرابی صحت کی وجہ سے پھر لوگوں سے جو مشاورت ہوئی، پھر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، مجھے کینڈیڈیٹ بنایا، تو میں الیکشن ون ہوا۔ اور جس دن میں نے حلف اٹھایا ذرا میرے لیے وہ بڑا دن تھا، کیونکہ ایک 45 سالہ لیگیسی تھی اس پارلیمان کے اندر بھی، جس میں میرے والد صاحب 7 بار بیٹھے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا اعتماد تھا جنہوں نے 45 سالہ خدمت کو ووٹ دیا۔ تو اس دن میں نے اللہ سے دعا بھی کیا کہ آج ادھر میں آیا ہوں اور مجھ میں ہمت اور توفیق ہو کہ جو میرے ووٹرز نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں اس اعتماد کو پورا اتروں۔ تو کوئی شک نہیں ہے ایک والد کے لیے جب وہ اپنے بیٹے کو چاہے سیاست کے اندر دیکھے یا کسی اور میدان کے اندر، اور وہ کامیاب ہو تو اس کے لیے وہ بڑا دن ہوتا ہے۔ تو وہ بھی فخر محسوس کر رہے تھے اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے والد کے سامنے بیٹھا ہوں اور آج اٹھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے بات بھی کی کہ نصف صدی آپ کے والد محترم نے عوام کی، حلقہ کی خدمت کی، اس کے بدلے عوام نے بھی ان کا ساتھ بھرپور تعاون کیا، ان کے ساتھ چلے، اور وہی جو ان کی خدمات تھی آپ کے والد گرامی کے عوام کے لیے، وہی آپ کی جیت کا سبب بھی بنی۔ تو اب چکسواری کی عوام کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو 45 سال چوہے صاحب نے حلقے کے اندر کام کاج کی، جیسے چوہے صاحب نے سیاست شروع کی تھی جس یونین کونسل سے، فیصل سے آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، یہ اور کنیلی ایک یونین کونسل ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ادھر ایک سکول ہوا کرتا تھا، ایجوکیشن سیکٹر بالکل بھی نہیں تھا، ہیلتھ سیکٹر بالکل بھی نہیں تھا، انفراسٹرکچر آف دا روڈز بالکل نہیں تھے، تو کوئی بھی ادارہ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور چوہے صاحب نے وہ 45 سالہ جدوجہد کی۔ آج اس حلقہ انتخاب کے اندر ایجوکیشن سیکٹر آپ دیکھ لیں، روڈز کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر روڈ نہیں جا رہی۔ اس میں بھی ہے کہ کچھ جو سڑکات ہیں ہماری پوری کنڈیشن ہونے والی ہیں، اس کو ہم کریں، اور میری جو کوشش ہے سب سے پہلے تو میں ہیلتھ سیکٹر پہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جو ہم نے اپنا پلان کیا ہوا ہے، ہیلتھ سیکٹر کو میں فوکس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایجوکیشن کو مزید ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ جہاں پر اپ گریڈیشن آف سکولز ہے وہ میں کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر سٹاف کی کمی ہے،
اور جو فیسلٹیشن ہمیں ایجوکیشن کے اندر چاہیے، اداروں کے اندر، اسکولس کے اندر چاہیے، اس کو پرووائڈ کریں گے. پھر روڈ کا انفراسٹرکچر ہے. روڈز آلموسٹ ہر جگہ جا رہی ہیں، پر کافی ساری روڈز ہماری ریکنڈیشن ہونے والی ہیں، ریسرچنگ ہونے والی ہیں. اس کا میں کہہ رہا ہوں. پھر واٹر سپلائی ہے. پانی کا ایک بڑا بنیادی ایشو ہے جو آئندہ مستقبل کے اندر ہمیں ہر جگہ پیش آ رہا ہے. تو الحمدللہ واٹر سپلائی کا کام فیض پور شریف یونین کونسل، پنیام، چکسواری، کنیلی کا ایک پورشن یہ مکمل ہوا ہوا ہے. یہ کب تک پروجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ پروجیکٹ مکمل ہے. جو فیز 2 ہے واٹر سپلائی وہ مکمل ہے. وہ جو ماضی کی حکومت تھی وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو چاہتی تھی کہ کمیونٹی اپنی ایک کمیٹی بنائے. صحیح. تو اس کو چلائے. جبکہ یہ 40-45 کروڑ روپیہ لگا ہے اور لوگوں کے لیے رن کرنا، اس کی بلنگ کو میٹ اپ کرنا وہ بڑا مشکل ہے. صحیح. تو میری پرائم منسٹر موجودہ سے بات ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن جب کیبنٹ ان کی ڈپارٹمنٹس فائنل ہو جائیں تو امید ہے کہ پی پی ایچ اس کو ٹیک اوور کرے گی تاکہ یہ واٹر سپلائی آن ہو. اور مزید واٹر سپلائی جو دیگر علاقوں کے اندر ہے وہ لوگوں سے بیٹھ کر جو اس کا بہتر سلوشن ہے اس کے مطابق ہم لوگ کریں گے ماشاءاللہ. ابھی آپ پورے حلقے کی تمام جو عوام ہے ان کے آپ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، سب کے آپ ممبر ہیں. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھیں، میں نے اپنی پہلے شکریہ پیغام میں جب میں نے حلقے کے لوگوں کے لیے پیغام دیا، شکریہ ادا کیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ممبر اسمبلی منتخب ہوں. میں حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کا اسمبلی ممبر ہوں. جی ہے سر. میرا جو اپوننٹ ہے وہ بھی، اس سے بھی اگر کوئی پوچھے تو تمہارا اسمبلی ممبر کون ہے تو وہ اسمبلی ممبر اب میں ہوں. بالکل ہے سر. اس کا بھی اسمبلی ممبر جس نے ووٹ دیا ہے سارا آنکھوں پر، جس نے دیا وہ سارا آنکھوں پر. میرا ٹھیک ہے 25 جولائی جس نے نظریہ اپنا اپنا ہے، جو جنہوں نے نہیں دیا وہ سمجھے کہ دوسرے بہتر ان کو دے دیے. تو اس پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کی کام کاج ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، روزگار کا ایشو ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے مسائل کو حل کروں. جو میرے در پر آئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ خالی نہ جائے. ماشاءاللہ، یہ میرا فرض ہے. ماشاءاللہ. ابھی ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی. الیکشن سے 3-4 قبل ایک انٹرویو میں بھی آپ نے ایک ہاسپٹل کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ انشاءاللہ ہم ایک ہاسپٹل پہ کام کریں گے. تو ابھی یہ بتا دیں کہ کوئی نئے ہاسپٹل تیار ہوں گے یا جو ہیں اسی پہ کچھ کام ہوگا؟ یہ کیا ایک مائنڈ سیٹ آپ رکھتے ہیں؟ ہمارا چکسواری کے اندر RIC ہے، اس کی جگہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 15 کنال سے زائد ہے. تو ماضی کے اندر جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے کوشش کی تھی کہ 50 بیڈڈ کو ہم اوپن کریں یونیورسٹی کے اندر. بلڈنگ اویلیبل تھی، جو کالج کی بلڈنگ تھی، کالج ادھر نہیں تھا. اور کچھ نادان دوستوں نے اس وقت اسٹے لے لیا تھا، وہ پھر کام پینڈنگ میں چلا گیا. ابھی یہ دیکھیں گے بجٹ جو موجودہ حکومت ہے کتنا کوآپریٹ بھی کرتی ہے، اسی کو بھی اسٹرینتھن ہم کریں. اس کی اگر نئی بلڈنگ بنی ہے، بلڈنگ بنائے، اسٹاف پرووائڈ کریں. سب سے جو مین چیز ہے وہ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی ہے، اس کو بہتر کیا جائے. اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارے دیگر ویل آف لوگ ہیں جو چیریٹیز کا کام کرتے ہیں، جن مختلف ٹرسٹ بنائیں، میں ان سے بھی بات کروں گا، ان کے پاس بھی جاؤں گا تاکہ ہم مل جل کر اس کو ہم جو ہیلتھ سیکٹر ہے چاہے وہ چکسواری کے اندر ہو یا اسلام گڑھ کے اندر ہو، یہ ہمارے 2 سینٹر پوائنٹ ہیں. کیونکہ چکسواری کو پرائی جرائی کا علاقہ بھی یہاں پہ لگتا ہے، لوگوں کے ایزی ایکسیس آنا، تو اس کو ہم بلڈ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کی مشاورت کے ساتھ رکھوں گا، آپ بتاؤں مجھے ٹھیک ہوگا جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ایک جملہ جو اکثر لوگ سنتے ہیں ہاسپٹل کے حوالے سے کہ یہاں سے پہلے بندے کو میرپور ریفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد لے جائیں. کیا یہ جو آپ ایک پروجیکٹ آپ کے مائنڈ میں ہے وہ کرنے کے بعد یہ جملہ سننا ختم ہو جائے گا یا اس کی گنجائش باقی ہوگی؟ دیکھیں جو میرپور اب میں MLA بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کا بھی کام بنتا ہے. میں جو کام کروں گا میں اپنے لوگوں کی مشاورت سے کروں گا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. میرے لوگوں کی جو نیڈز ہیں، بالکل، اب میجارٹی کی نیڈز ڈفرینٹ ہے، ایسے ہی تو پھر میجارٹی کی مجھے سننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پر میں جب سے منتخب بھی ہوں میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر چکسواری کو میں امپروو کروں تاکہ فرسٹ ایڈ جو ایمرجنسی میں نے آپ کو کہا ہے، اب یہاں پر بائی پاس تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کو اتنا ہو کہ بندے کو فرسٹ ایڈ مل جائے، بندہ ٹھیک ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہ آرام سے میرپور یا اسلام آباد جانا چاہے تو جا سکتا ہے. پھر میرپور کو ہمیں اسٹرینتھن مزید کرنا پڑے گا کیونکہ میرپور ہمارا ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھی ہے، ڈسٹرکٹ کا بھی وہ سب سے بڑا اسپتال ہے. وہ بلڈنگ بھی چودھری وجید صاحب نے سب دی تھی. کیونکہ میرپور آپ بھی جائیں گے، ڈڈیال سے بھی جائیں گے، کھڑی شریف سے بھی، شہر کے لوگ بھی، ایون عثمانی کے لوگ ادھر آتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم میری میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے بات ہو رہی تھی کہ دینے سے لوگ، نکودر سے لوگ وہاں پر میرپور کے اندر آتے ہیں. تو میرپور ہمارا ماتھا ہے، ہمارے ضلع کا ماتھا ہے، شہر ہے ہمارا.
میر پر بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں اپنی کانسٹیٹنسی کو کروں گا۔ اسپورٹس جو کمپلیکس ہے اس کے حوالے سے آپ نے گزشتہ دنوں میں بات کی تھی کہ اسے ہم آباد کریں گے، اور اس کے بعد جو حمید آباد پارک تھی، ان دونوں کے حوالے سے آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے بیسیکلی ایک تو اسپورٹس اسٹیڈیم ہے جو مکمل ہے، جی جی وہ جو نون لیگ کی حکومت تھی MDHA کے انڈر ہے، وہ انہوں نے وہاں پر جو ملازم لگے ہوئے تھے ان کو فارغ کیا گیا۔ صحیح، اب میں کیونکہ بحیثیت اسمبلی ممبر LA2 چکسواری میں بورڈ آف گورنر کا ممبر بھی ہوں، تو جو دیگر 2 ممبران ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا۔ نیکسٹ جو ہمارا اجلاس آئے گا اس کا MDHA اتھارٹی کا، اس میں ایک تو اس کو میں بال دوبارہ کراؤں گا، پھر آلریڈی پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اسپورٹس کمپلیکس ہم نے دیا تھا چکسواری اور اسلام گڑھ، ٹھیک، ایون ڈڈیال بھی دیا تھا۔ میری کوشش ہے کہ اس کو میں تھرو کر کے ٹینڈر پروسیس کا ہو، جہاں پر ایک اسپورٹس کمپلیکس بنے، جہاں پر بچے جائیں کھیلیں، بیڈمنٹن کورٹ ہو، ویسے آپ بیٹھیں گپ شپ لگائیں، تاکہ جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں اسے نوجوان بچا رہے۔ حمید آباد کالونی کے اندر لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک ہم نے اپنے دور میں دیا تھا، بلڈ اپ ہوا تھا، اس کو اتھارٹی نے رن نہیں کیا۔ ان کا غالباً کوئی میونسپل کمیٹی اور MDA کا کوئی آپس میں JV چل رہا تھا جو تھرو نہیں ہو سکا، تو اس کا بھی ہے یا تو اس کو لیز آؤٹ کیا جائے یا اس کو اتھارٹی خود رن کرے یا میونسپل کمیٹی کے حوالے کیا جائے، اس کا جو کرایہ بنتا ہے MDA کو بھی ملتا رہے، ان کو بھی آمدن آتی رہے گی، اور پارک کو مینٹین کر کے بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے بالخصوص وہ پارک کو تاکہ لوگ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار ووٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک تو آپ ماشاءاللہ عوام میں موجود ہیں، کیا یہ تسلسل جاری رہے گا یا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ یہ تسلسل مجھے ہیریٹیج میں ملا، یہ جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب ادھر ہیں، 45 سال انہوں نے سیاست کی ہے، صحیح ہے، وہ پبلک کے اندر ہیں، مجھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 10-12 سال سے میں حلقے میں ہوں۔ اب بھی مجھے مظفر آباد جب اجلاس میں میٹنگز میں جانا پڑتا ہے لوگوں کے کام کو، تو میں جاؤں گا، ادروائز میں فل ٹائم حلقے کے اندر ہوں، کیونکہ میرا مرنا جینا ان کے ساتھ ہے۔ 5 سال گزرتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا، میں اگلے الیکشن کی کمپین کر رہا ہوں 26 کو، وہ عوام میں رہیں گے تو عوام بھی ساتھ رہے گی۔ جس دن عوام کو میں نے چھوڑ دیا، عوام مجھے چھوڑ دیا۔ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے رابطہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن آج تک تو رابطے کا اتنا ایشو نہیں ہے، موبائل ہے، کمیونیکیشن بہت ایزی ہے۔ دوسرا یہ میں نے سینٹرل آفس بنایا ہے، یہ پارٹی کا آفس ہے، یہاں پر لازمی ہے کہ جو پاکستان کے کچھ پارٹی کا آدمی ہوگا وہ آئے گا، صحیح ہے، کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یونین کونسل میں میرے آفسز ہیں، ان کو میں دوبارہ اوپن کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے جو تنظیم ہے اس کو بتایا ہے، میرپور بھی ہے، میرپور اگر کسی کا کام ہے تو میرپور میرے گھر آ سکتا ہے، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح میرے والد صاحب کے دور میں تھے، میرا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ سینٹرل آفس سے ہی سارے کام کاج، 4 یونین کونسل کے سینٹر میں یہ ہے، کنیل بھی اس کو پاس پڑتی ہے، اسلام گڑھ کا بندہ 15 منٹ کی مسافت میں آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، حالقہ بات جو ہے وہ چلے میرپور کے قریب ہے، اس کو میرپور آفسز میں ڈیل کروں گا، صحیح ہے۔ تو جس وقت 24 گھنٹے 7 دن ہفتے میں۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بڑے اچھے انداز سے اور بڑے اچھے بھی ان کے ساتھ آپ ارادہ رکھتے ہیں اس بار کام کرنے کا۔ آخر پہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس حلقے کی بہتری کے لیے، اس حلقے کے نوجوان کی بہتری کے لیے ہمیں مل کر چلنا ہے آگے۔ آپ مجھے تجاویز دیں، ہمیں انڈیویجولس پہ نہیں، کلیکٹیولی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ایک گاؤں کے لیے ہمیں کچھ چیز لانی پڑے گی، اجتماعی ہمیں کام کرنے پڑیں گے، ہمیں ادارے ڈیولپ کرنے پڑیں گے یہاں پر، تاکہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکے۔ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی آپ کریں، ہم نے مل جل کر یہ 5 سال کام کریں گے تو ہم شروع ہوں گے آئندہ الیکشن کے اندر بھی۔ اور دوسرا جو میرا ایون اوپوننٹ ہے، اگر وہ مجھے اچھی چیز بتانا چاہتا ہے، کوئی حلقے کی بہتری کے لیے تجویز دینا چاہتا ہے، تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ عوام نے 25 جولائی تک چوکیداری کیا، اس چوکیدار کا کام ہے چوکیداری کرنا۔ میں عوام کے حقوق پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میرے لیے تمام لوگ قابل احترام ہیں، میرے لیے سرکاری ملازم قابل احترام ہیں، پر جو کام پر 2 نمبری کرے گا اس کے خلاف ایکشن کیا جائے گا، تاکہ یہ میرے پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کروں، ان لوگوں کے لیے جن کی امیدیں میرے پر، جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے، جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیتے وقت اپنا رشتہ ناتا نہیں دیکھا کسی کے ساتھ۔ اور سچی بات ہے کہ میں حلقہ 2 کے لوگوں کا بے حد مشکور ہوں، کیونکہ حلقہ نمبر 2 کے لوگوں نے یہ مشکل الیکشن تھا 2021، جس میں بڑے بڑے کھڑپین جو تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ووٹ ہمارا ہے، پر عوام نے ثبوت دیا ہے، ثابت قدم رہے،
चौधरी मजीद साहब के साथ रहे, उन्होंने चौधरी मजीद की खिदमत को वोट दिया है और ये मेरे कारज़गार में मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला इस पब्लिक के अंदर रहूँगा और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा किसी के साथ कोई अब ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ होते हैं हमारे, सियासी इख्तिलाफ़ हुआ है तो मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सब लोगों को खुश रखे, कायम आबाद रखे हम सबको। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं मीडिया के दोस्तों का, आपके चैनल के साथ से, चाहे वो चिक्सवारी का मीडिया हो या इस्लामगढ़ का मीडिया के दोस्तों, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारी मीडिया कवरेज की। उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लिखते रहते कि दिन 2 बजे आ जाएगा, 10 दिन का भी शुक्रिया अदा कर, वो लिखते रहे तो मेरी उसमें आवाम मेरे साथ होती रही है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँ। प्रेस के दोस्तों का भी काम बनता है कि इस इलाके की बेहतरी के लिए आप निशानदेही करें, आप बजाय कि मेरे पे तनकीद करें या मेरे मुखालफ पे तनकीद करें, आप साल 2 साल इस तरह काम करें कि हमने अपनी अपनी यूनियन कौंसिल अपने अपने एरिया के अंदर हमने क्या काम करना है। मीडिया के दोस्तों के लिए अगर कोई उनके इश्यूज़ हैं वो मुझे बताएं, बैसियत असेंबली मेंबर जो मुझसे हो सका मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हल्का नंबर 2 इस्लामगढ़ चिक्सवारी से MLA चौधरी कासिम मजीद साहब, जो कि हमसे महवे गुफ्तगू होंगे। बड़े एक अच्छे विजन के साथ अगले 5 साल में ये काम करने के लिए कोशा हैं। इंशाअल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।